ڈائریکٹ جو ہے وہ موٹر سائیکلیں نیچے ان کے ویلوں کے نیچے آ جاتی ہیں، لوگ مر رہے ہیں. میں نے یہ وکیل صاحب آپ کو اسپیسیفکیشن ساری جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. مطلب ہم حکومت کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ یہ شہر میرا ہے، میں اس شہر کا ہوں، یہاں کے لوگ میرے ہیں، میرا جینا مرنا یہاں پر ہے. میں یہاں کمانے کے لیے نہیں آیا کہ میرا اس شہر سے کوئی واسطہ نہ ہو اور میں صرف یہاں پر مطلب کما کر جانے کی نیت سے یہاں پر آیا ہوں. یہ میرا شہر ہے، یہاں میں پیدا ہوا ہوں، یہاں کے لوگ میرے ہیں. یہاں پر اگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس معاملے کے اوپر ہم خاموش نہیں رہیں گے. واٹر ٹینکر ہوں یا ڈمپرز. ڈمپر کا ویٹ آپ کو معلوم ہے؟ میں صحافی حضرات کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے آرمی کا الخالد ٹینک ہے نا، اس کا ویٹ جو نیٹ کے اوپر میں نے سرچ کیا وہ کوئی 40 ٹن ہے الخالد کا. اور آپ کا ڈمپر جو ہے وہ صرف ایمٹی ڈمپر 26 ٹن کا ہے. اور جو وہ لوڈ کیری کر سکتا ہے، جو لوڈ کیری وہ کرتا ہے، وہ 15 ٹن کا ہے. 26 اور 15 41. آپ کے الخالد سے زیادہ ویٹ ہوتا ہے اس کا. اور سندھ گورنمنٹ ایسا لگتا ہے جیسے فیڈر سے دودھ پیتی ہے. وہ موٹر سائیکل والوں کو بلیم کرتی ہے اور کہتی ہے یہ ہیلمٹ نہیں لگایا، قصور ان کا ہے. ہیلمٹ لگا کے سندھ گورنمنٹ کے عہدیداران سے کہو کہ اس ڈمپر کے ٹائر کے نیچے ہیلمٹ پہن کے گھس جاؤ. یہ جو ہیلمٹ آپ پہنتے ہیں یہ موٹر سائیکل سے گر کر آپ کسی فٹ پاتھ سے کسی پول سے نہ ٹکرا جائیں، وہ سیو کر سکتا ہے. الخالد کے نیچے آپ اس ہیلمٹ کو لے کے چلے جائیں گے تو کیا انسان کا قیمہ نہیں بنے گا؟ الخالد سے زیادہ وزن ہوتا ہے اس ڈمپر کا. الخالد ٹینک اگر اس شہر کی سڑکوں کے اوپر آپ 50 ٹینکوں کو گھما دیجئے تو شہر میں کیا حال ہوگا. اور یہاں پر ٹینکر یہ ڈمپر آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی. میرا مطالبہ یہ ہے کہ دن میں تو واٹر ٹینکر بھی آپ اس کو بنیادی ضرورت کی اشیاء کہہ کر آپ اس کو اجازت دے دیتے ہیں. نہیں دیجیے. 6 ویلر پانی بھی فراہم کر سکتا ہے. 6 ویلر بنیادی جو اشیاء کی ترسیل ہے اس میں بھی کام آ سکتا ہے. آپ پابندی لگائیے کہ 6 ویلر کے علاوہ دن میں کوئی ٹرانسپورٹ الاؤ نہیں ہوگی. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو لوکل یہاں کا مقامی ہے وہ 6 ویلر کے اوپر اس کو روزگار کے مواقع ملیں گے. یہ جو افغانستان سے یا باہر سے نان کسٹم جو ڈمپر لا کے یہاں پہ شہر بھر میں چلائے جاتے ہیں، اس کی بجائے 6 ویلر آپ الاؤ کیجئے. جو پانی کے آپ واٹر ٹینکرز چلا رہے ہیں، آپ جو ہزاروں گیلن پانی لے کر جو گورنمنٹ کی جو ایک پابندیاں ہیں، جو اسپیسیفکیشن ہے اس کی خلاف ورزی کر کے وہ چلا رہے ہوتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کل میں گیا ہوں، معصوم بچہ کچلا ہوا تھا. کل مجھے بتایا کہ مجھے جانا ہے. اچھا، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں، میں جیل سے نکل کے سیدھا گیا ہوں ان لوگوں کے گھر جو جاں بحق ہوئے تھے ان حادثوں میں. اور میں نے جس طرح کہا کہ جیل کے اندر غیر مہاجر نعرہ لگا رہے تھے، پوچھی عملے سے. اور کل جب میں کٹی پہاڑی گیا ہوں تو خدا کی قسم وہاں پٹھان نعرے لگا رہے تھے. یہ تاثر دیا گیا تھا کہ آفاق احمد جو ہے وہ کوئی لسانی فساد کرنا چاہتا ہے. لیکن پختون بھائیوں نے، غیر مہاجروں نے پارٹیسپیٹ کر کے اس سارے تاثر کو خود بخود ختم کر دیا، اس سازش کو ختم کر دیا. عوام نے یہ بتایا کہ آفاق احمد جو ہے وہ صرف مہاجروں کی بات نہیں کر رہا. اس شہر کے اندر تو ابھی جو مرے ہیں، جو سدھی تھے اس پہ ہائی وے پہ جو کیوں تھے، نانا اور نواسا اس ٹریفک کے حادثے میں گیا. کل جو ہے وہ فیچر کالونی کے اندر جو پختون ٹینکر کے نیچے کچلا گیا اور اس کو ٹائروں کے نیچے سے کھینچ کے اس کی باڈی نکالی گئی ہے، وہاں سے میرے پاس فون آیا. ابھی کوئی یہاں پر کوئی موجود بھی ہے اس میں سے صحافی جو گیا ہوا تھا، جس نے مجھ سے کہا کہ آفاق بھائی وہاں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. وہ پختون میرا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ آفاق احمد اس وقت لسانی بات نہیں کر رہا. اس وقت شہر کے تمام لوگ جو اس ڈمپر مافیا اور ہیوی ٹریفک کی زد میں آ رہے ہیں اور سینکڑوں لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، یہ ان کی آواز ہے. میں
جماعت اسلامی کے رول کو بھی آپ کے سامنے کنڈیم کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ جماعت اسلامی کی منافقت اس شہر کو تباہ کر رہی ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس شہر کے اندر پچھلے سال 2024 میں 750 لوگ مرے اس حادثوں میں. کہاں تھی جماعت اسلامی؟ کسی نے آواز کیوں نہیں اٹھائی تھی؟ یہ 1 کروڑ روپے معاوضہ دینے کے بینر آج لگے آفاق احمد کی آواز اٹھانے کے بعد. اس کا مقصد ہے کہ ایجنسیوں کی جو جماعتیں ہیں وہ آفاق احمد کی آواز دبانے کے لیے بینر لگا کے یہ بتانا چاہتی ہیں کہ آفاق نہیں کوئی اور بھی آواز اٹھا رہا. اٹھاؤ، میں چاہتا ہوں کہ پورا شہر آواز اٹھائے. لیکن جماعت اسلامی کا رول تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ایشوز کو ٹیک اپ کرنے کے بعد آپ اس کو ہائی جیک کرتے ہو اور یو ٹرن لینے کے بعد اس کو ڈیفیوز کر کے ختم کر دیتے ہو. کے الیکٹرک کے ایشو کے اوپر آپ نے پورے شہر کی جو غصہ تھا اور جو شہر کے لوگوں کا مومنٹم بنا تھا کہ کے الیکٹرک بدماشی کر رہا ہے، ایکسٹرا بلنگ کر رہا ہے، آپ نے اس سارے مومنٹم کو ہائی جیک کیا اور یو ٹرن لے کے آپ جماعت اسلامی واپس چلے گئی. آج اس ایشو کو آفاق نے ٹیک اپ کیا اس لیے کہ یہ شہر میرا تھا، میرے لوگ مر رہے تھے اور لوگوں نے اس پہ رسپانس دیا، لوگوں نے رسپونڈ کیا، لوگوں کے اندر ایک امید بندھی. صرف مہاجروں میں نہیں، اس شہر کے ہر شہری کے اندر ایک امید بندھی کہ اب ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے. اس ساری صورتحال کو ہائی جیک کر کے پھر دوبارہ سے ڈیفیوز کرنے کے لیے جماعت اسلامی کو میدان میں کودایا گیا اور جماعت اسلامی جو ہے وہ اس نے شہر کے اندر بینر اور پٹیشن لگا دی. وہ پٹیشن تو تم 2024 میں بھی لگا سکتے تھے جب 750 آدمی مرے تھے. یہ منافقانہ طرز عمل اب کراچی کے لوگوں کو بہکا نہیں سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا. میں آپ سب کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میں کسی صورت بھی اس شہر میں جو زیادتی ہو رہی ہے اس پر اپنی آواز بند نہیں کر سکتا. میں ہر آئینی طریقہ، ہر جمہوری طریقہ، ہر قانونی طریقہ اختیار کروں گا. اور میں نے اس سلسلے میں پہلے تو ان کو وکیل صاحب کو کہوں گا کہ یہ اسپیسیفیکیشن سمجھائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے اور اس مسئلے کو اب ہم باقاعدہ قانونی طریقے سے ٹیک اپ کر رہے ہیں.